بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں اور یہ سب کے سب نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان اچھے اور نیک لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات اور واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان مجسموں کا نام انہی نیک لوگوں کے نام پر رکھ لو۔ تو اس قوم نے ایسا ہی کیا، لیکن انہوں نے ان مجسموں کی عبادت اور پوجا نہیں کی تھی۔ لیکن جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ لہٰذا ود کی پوجا کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم اس شخص پر اتنی آہوازاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ وہ تمہاری مجلس میں رہے گی اور اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے ان کو ایک تصویر بنا دی اور اس تصویر کو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں رکھ دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور اس کے بالکل دیوانے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہا کہ کیا میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں اور وہ ہر ایک کے گھر میں رہے گی اور اس طرح تم اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اب شیطان نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک ود کی مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہنے لگے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اس طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستی شروع کر دی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ود ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے تھے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے اپنی رحمت سے جنت کا راستہ آسان بنا دے۔ آمین۔